بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم دسمبر کے آخر میں شوگران میں پہنچے اور وہاں پر لائیو برف باری ہم نے دیکھی، بہت مزہ آیا۔ ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے، اس کی ایک ایک جگہ بہت پیاری ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ایسے پلیس ہیں جہاں لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ میں پاکستانیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنا وطن دیکھیں، اپنے پاکستان کو دیکھیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بہت ساری دنیا کی خوبصورت جگہوں سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے پاکستان کے اندر۔ ابھی شوگران میں لائیو برف باری ہو رہی ہے، نتھیا گلی میں برف باری ہو رہی ہے۔ اس سے اوپر چلے جائیں، اگر شوگران سے اوپر سری پائے، وہاں پہ برف باری ہو رہی ہے۔ سوات کے علاقے کالام میں آپ وہاں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو برف ملے گی، اور بہترین خوبصورت علاقے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اپنے بچوں کو لے کے جائیں، گھومیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ وہاں اونچے اونچے پہاڑ، ہرے بھرے درخت، اور ان درختوں سے بنے ہوئے جنگل۔ جب وہاں سے گزرتے ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ اور پھر انسان اللہ کی قدرت کو دیکھ کر بے ساختہ کہتا ہے کہ واقعی میں ایک کاریگری کسی انسان کی نہیں، بلکہ کوئی ذات ایسی ہے جو سب سے بالا تر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جائیں، اور ابھی وہاں پر جو موسم ہے بہت اچھا ہے، بہترین موسم۔ ہاں، سردی وہاں پر بہت زیادہ ہے، خصوصیت کے ساتھ جو چھوٹے بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے اس کا انتظام کریں۔ ویسے شوگران میں اگر کوئی رکتا ہے تو وہاں پہ ہیٹر وغیرہ مل جاتے ہیں، اور ہیٹر سے کافی حد تک انسان اپنے ہاتھوں کو سیک سکتا ہے، لیکن ساری رات تو ہیٹر نہیں چلتے، پھر وہی اوڑھ کر سونا ہے۔ تو کمرے مل جاتے ہیں، اس میں خاطر خواہ بستر بھی دستیاب ہوتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ اگر بستر لے کے جائیں، گرم کپڑے لے کے جائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ کیٹل جس کے اندر پانی بجلی سے گرم کیا جا سکتا ہے وہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں، کیونکہ اس میں پانی کو گرم کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنے لیے چائے وغیرہ بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ ہوٹلوں میں ہر وقت گرم پانی سارے ہوٹلوں میں نہیں ہوتا۔ کچھ ہوٹل ایسے ہیں جو ایک مخصوص وقت میں گرم پانی دیتے ہیں، اور یقیناً 5 اسٹار ہوٹل یا بڑے ہوٹل جو مہنگے ہوٹل ہیں ان میں یقیناً 24 گھنٹے گرم پانی آتا ہوگا۔ تو میں نے دونوں چیزیں آپ کو بتائیں کہ پانی کو گرم کرنے کا بندوبست اگر آپ کے پاس ہے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ کیٹل جو بجلی سے چلتی ہیں اور پانی گرم ہو جاتا ہے، تو واش روم وغیرہ کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور سردی سے بچا جا سکتا ہے۔ کمبل اپنے ساتھ ضرور رکھیں، اور جیکٹس اچھی موٹی جیکٹ ہوں، اندر پہننے کا کوئی ہائی نیک گرم، اور اندر ٹراؤزر گرم ہو، اسی طریقے سے لانگ شوز اچھے وہ ضرور لیں جس سے برف پاؤں کے اندر داخل نہ ہو، کیونکہ
ڈھیلے اوپر سے جو ڈھیلے شوز ہوتے ہیں اوپر سے برف اندر چلی جاتی ہے اور پاؤں بالکل سن ہو جاتے ہیں. یہ میں تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایسے شوز ہوں جو اوپر سے بالکل لانگ ہوں اور اوپر سے ان کو بند کر لیا جائے تاکہ وہ جوتے کے اندر نہ گھس سکے برف اور پاؤں کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے. اسی طرح چمڑے کے اگر گلبس ہوں تو بہت اچھا ہے. مفرل ہو آپ کے پاس، نیک ٹوپے اپنے سر کے اوپر لگانے کے لیے اور ناکوں کو، ناک کان اس کو کور کرنے کے لیے بھی مطلب مفرل رکھیں. آج کل تو ویسے بھی نیک وغیرہ آ رہے ہیں، وہ مطلب استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے گلا، ناک، منہ یہ بند ہو جاتا ہے. نہیں تو مفرل وغیرہ رکھیں. گرم جب شوگران جاتے ہیں تو عموماً اپنی گاڑیاں لوگ نیچے کھڑی کر کر جاتے ہیں اور سارا سامان جو ہے وہ نیچے چھوڑ جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو وہاں پر مطلب رکتے ہیں، رات گزارتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے ساتھ لازمی طور پر آپ ایک ایک سوٹ رکھیں. ایک پہن کے جا رہے ہیں، ایک سوٹ، دو سوٹ اپنے ساتھ لے کے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب برف کے اندر بچے جاتے ہیں اور وہاں پر کھیلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برف مارتے ہیں، تو جسم کی گرمی کی وجہ سے وہ جو برف ہوتی ہے نا وہ پگھل جاتی ہے اور کپڑے جو ہیں وہ گیلے ہو جاتے ہیں. وہاں دھوپ تو ہے نہیں اور کپڑوں کو سکھانے کا کوئی انتظام نہیں، جس کی وجہ سے پھر بچے بہت زیادہ اور بڑے بھی گیلے کپڑوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اگر دو جوڑی ہوں گے کپڑے تو ان گیلوں کپڑوں کو اتار کر سوکھے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں اور سردی سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ میرا مشورہ ہے کہ لازمی طور پر ایسا کریں. اچھا، وہ مائیں جو بچوں کو لے کے جاتی ہیں تو عموماً سردی میں بچے زیادہ پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ ایک آدھ پیمپر ان کے لیے رکھ لیتی ہیں. تو میرا یہ بھی مشورہ ہے کہ ایک سے زائد کم از کم 5-6 پیمپر جو رکنا چاہتے ہیں بچوں کے ضرور رکھیں، کیونکہ سردی میں بچے مطلب پیشاب وغیرہ زیادہ کرتے ہیں تو وہ استعمال میں زیادہ آ جاتے ہیں. اور پھر اگر برف باری ہو رہی ہے تو ہوٹل سے باہر نکلنا اور وہاں پر دکانوں پہ جا کے پیمپر کو ڈھونڈنا یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اگر میری ان باتوں کے اوپر عمل کیا جائے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ آسانی ہوگی، بہت اچھا بھی لگے گا انشاءاللہ. تو ان چیزوں کا خیال کریں اپنے ساتھ. اگر ممکن ہو تو سوپ وغیرہ بنانے کے لیے انسٹنٹ جو سوپ کی ساشے آتے ہیں وہ لے جائیں. اسی طرح آپ کافی وغیرہ انسٹنٹ وہ آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے مشورہ آپ لوگوں کو دے دیا کہ بجلی سے چلنے والی کیٹل ضرور اپنے ساتھ رکھیں. اور آپ کافی حد تک اپنے خرچے کو بھی مطلب بیلنس رکھ سکتے ہیں کہ خود ٹی پیک استعمال کر کے چائے بنائیں، کافی بنائیں. اور جناب اگر آپ نیچے سے اپنے ساتھ انڈے وغیرہ لے جانا چاہیں تو ان کو بوائل کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر گیس سلنڈر آپ کے پاس ہے چھوٹا والا وہ ضرور رکھیں، اور گیس سلنڈر کے اوپر اپنے ساتھ کھانا لے کے جائیں. اوپر کھانے کو گرم کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. نہیں تو کھانا وغیرہ وہاں پر ہوٹل میں مل جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا. آرام سے آپ کھانا لے سکتے ہیں، گرم گرم کھانا کھا سکتے ہیں. اب تو بہت زیادہ فیسلٹیز ہو گئی ہیں، ساری دکانیں وہاں پہ بنی ہیں. آپ چائے لیں، کافی لیں، کھانا لیں، استعمال کی اور دوسری جو اشیاء ہیں جیسے آپ کو بسکٹس چاہیے، نمکو چاہیے، مونگ پھلی چاہیے، تو یہ تقریباً چیزیں وہاں سے دستیاب ہو جاتی ہیں. اب وہ پہلے زمانہ تھا کہ لوگ وہاں پہ جا کے اگر رکنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر وہ اپنے فیصلے پہ پچھتاتے تھے کہ ہم کیوں رک گئے. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب تو الحمدللہ وہاں پہ بہت زیادہ فیسلٹیز ہے اور لوگ رات کو رکتے ہیں تو ان لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے. معذرت چاہتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے اور اچھا بھی لگنا چاہیے.
ظاہر ہے انسان جب گھومنے جاتا ہے تو اگر اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کا انتظام کرے، یا جہاں جا رہا ہے وہاں پر اگر سامان دستیاب ہے تو پھر اگر سکت ہے خریدنے کی تو بالکل ان کو لیں، تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو سکے۔ تو مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے میرے اس گفتگو سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مفید باتیں ضرور نوٹ کی ہوں گی، اور جو لوگ ابھی جا رہے ہیں شکران، تو میں ان سے کہوں گا ضرور جائیں۔ پاکستان ہمارا بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ لائیو برفباری دیکھیے، جنہوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ جو سنو فال ہوتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں، پروردگار نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی ہے، خوبصورت نظارے ہمارے لیے بنائے۔ میں یہ ویڈیو واپسی کی یہ دوسری میں پوسٹ کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد میں انشاءاللہ ویڈیو جو ہے وہ شوگران کی بناؤں گا، اور اس کے اندر میں کچھ یادگار لمحات جو ہم نے قید کیے ہیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ٹور تھا باقی جگہوں کا، اس کی بھی ویڈیوز انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ بس آپ لوگوں سے عرض ہے کہ آپ ویڈیوز کو ہماری ضرور دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔